احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا اگلا سلسلہ سورۃ واقعہ۔ سورہ واقعہ اس آیت اف بہذا الحدیث اور دوسری آیت سلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے۔ تفسیر جلالین۔ اس صورت میں 3 رکوع 96 آیتیں ہیں۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعۃ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ شعب الایمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی صورت ہے۔ مسند الفردوس۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ مدارک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین اور آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 دائیں طرف والے، نمبر 2 بائیں طرف والے، نمبر 3 سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اس کا بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 1 سعادت مند، نمبر 2 بدبخت اور نمبر 3 نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ سورہ رحمان کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات، پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئی۔ اور سورہ واقعہ کو دیکھیں تو اس میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئیں، پھر انسانوں کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ اگلی صورت سورۃ الحدید۔
سورہ حدید کے مقام نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے۔ تفسیر جلالین۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرمانے اور ارشاد فرماتے، اس صورت کے ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح یاد رہنا چاہیے کہ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور ان کے علاوہ مزید اور چیزوں کے متعلق شرعی امور کو بیان کیا گیا۔ مزید اس میں یہ بھی مضامین ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء حسنی اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت اور قدرت کے آثار کا ظہور کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین، تکبر اور بخل کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور مناسبت کو دیکھیں تو سورہ واقعہ کے آخر میں تسبیح کرنے کا حکم اور سورہ حدید کی ابتدا میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب